الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 هرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام شهر الله المحرم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہم بنی و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہنمائی کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا. تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو، تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے ایک آیت تلاوت کی ہے. اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث کا ٹکڑا پیش کیا گیا ہے. اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا ماہ محرم کی فضیلت اور اس مہینے کے اندر کیے جانے والے بدعات. یعنی اسلام میں جو یہ مہینہ چل رہا ہے، عربی کا مہینہ فرسٹ مہینہ کہا جاتا ہے، ہجری کیلنڈر کے حساب سے یہ پہلا مہینہ ہے، یہ ماہ محرم کا مہینہ ہے. اس کی اسلام میں کیا فضیلت ہے، یعنی حقیقی معنوں میں کیا کیا اس مہینے کے اندر کیا جا سکتا ہے اور کیا کیا نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ چیز سب سے پہلے میں اور آپ جانیں کہ یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ حرمت و ادب کا مہینہ ہے. حرمت و ادب کا مہینہ یعنی اس مہینے کے اندر اختلافات نہیں کیا جا سکتا ہے، انتشار نہیں کیا جا سکتا ہے، اسی طرح سے چوری ڈکیتی نہیں کیا جا سکتا ہے، قتل و غارت نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اس مہینے کی اہمیت کو مسلمان تو مسلمان ہے، مشرکین مکہ بھی اس مہینے کی اہمیت کو سمجھتے تھے. اور اگر باپ کا دشمن بھی سامنے کیوں نہ مل جائے لیکن وہ اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، کیونکہ یہ حرمت و ادب کا مہینہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك دین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، آسمان و زمین کو بنایا ہے، آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے، اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی جو رکھا ہے، مہینوں کی اعداد جو رکھے ہیں وہ 12 کے ہیں. وہ 12 میں سے 4 مہینے جو ہے حرمت و ادب کے ہیں. 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں. وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ اب اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے سنیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ 4 ادب و احترام حرمت والے مہینے 4 مہینے یہ ہیں: ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب المضر. تو یہ ادب و احترام کا مہینہ میں سے، حرمت کے مہینہ میں سے یہ کیا ہے؟ ایک محرم الحرام بھی ہے. اللہ آگے فرماتا ہے ذالک دین القیم، یعنی یہی سیدھا دین ہے، یہی درست دین ہے، یہی صاف اور ستھرا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم کیا کرو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے نفس پر ظلم مت کرو. کیا مطلب؟ یعنی ان ایام میں اگر کوئی انسان گناہ کا کام کرتا ہے، غلطی کا کام کرتا ہے، معصیت کا کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے، تو ایسے اس مہینے کے اندر اگر گناہ کیے جائیں گے تو ان کے کیا ہوں گے؟ گناہ کے اندر اضافہ ہوگا اور گناہ مزید بڑھ جائیں گے. اسی طرح سے ان ایام میں جو عبادتیں کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راضی اور خوشنودی والے کام کیے جائیں گے، اس مہینے کے اندر کیے جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب کے اندر اضافہ کر دے گا. تو یہی اللہ نے فرمایا ہے ذالک دین القیم، یہ کیا ہے؟ سیدھا دین ہے، یہ درست دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم کیا کرو اس مہینے کے اندر اپنے نفس پر ظلم مت کرو. دیگر مہینے کے اندر بھی، دیگر دنوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا نہیں ہے، لیکن مخصوص اور خاص کر کے ان ایام میں مزید ایک انسان کو کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ یہی ایام شروع ہوتے ہی، یہ مہینہ شروع ہوتے ہی طرح طرح کے بدعات و خرافات جنم لے لیتا ہے اور شرک بدعات کے کام ہونے لگتا ہے، اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی والے کام ہونے لگتا ہے. تو میرے بھائیوں،
یہ ایام جو چل رہے ہیں، یہ مہینہ جو چل رہے ہیں، یہ حرمت و ادب کے ہیں۔ اس مہینے کی ادب و احترام کرنا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرنا ہے، نافرمانی کا کام نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر انسان نافرمانی کے کام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے، تو ناراض کرنے والے کام کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگی کو تنگ کر دے گا، ان کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نعمتیں چھین سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نعمتوں کو جو فراوانی کی ہے، جو نعمتیں دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر گناہ کے کام کیے جائیں گے، معصیت کے کام کیے جائیں گے، نافرمانی کے کام کیے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لے گا، ان نعمتوں کو چھین لے گا۔ اور اگر انبیاء کرام سے ہی اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو انبیاء کرام ہی سے نعمتوں کو چھین لیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام، میرے اور آپ کے بابا، تمام مسلمانوں کے باپ آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا۔ کہاں پہ؟ جنت کے اندر داخل کیا، اور جنت میں داخل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ ہذہ شجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا، اور نہ تمہارے لیے پوری جو ہے پورے جنت کے اندر رہو، بسو، پھرو، چلو، تمہارے لیے کیا ہے، کوئی گناہ اور کوئی معصیت کے کام نہیں ہے، لیکن بس اس بات سے رک جانا کہ کیا ہے، اس درخت سے قریب مت جانا، ورنہ تم کیا ہوگے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ہذہ الشجرہ ولتکونن من الخاسرین، ورنہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن ایسا کیا شیطان نے، ایسا پٹی پڑھایا، ایسا چال پڑھایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا دیا، حضرت آدم علیہ السلام سے معصیت اور نافرمانی والے کام کرا دیا۔ معصیت کے کام کیا کہ ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، ورنہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، جنت سے نکل بھی سکتے ہو۔ لیکن ایسا ہوا کہ شیطان نے پٹی پڑھایا، اور شیطان نے معصیت اور نافرمانی والے کام کرا دیا، اور جنت کے اندر جو رہ رہے تھے، جنت کے اندر تمام چیزوں کی فراوانی تھی، تمام نعمتیں موجود تھے، تمام چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن نافرمانی کے کام کرنے کی وجہ سے، اس درخت کے پھل چکھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، جنت سے نکال دیا۔ میں بتا یہ رہا ہوں میرے بھائی، کیا ہے، آدم علیہ السلام معصیت کے کام ذرا ہو گئے، گناہ سرزد ہو گئی، تو گناہ سرزد ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت سے نکال دیے۔ آج بھی ہم اور آپ اگر کیا کریں گے، اللہ کی نافرمانی کے کام کریں گے، معصیت کے کام کریں گے، گناہ کے کام کریں گے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی نعمتوں سے محروم کر سکتا ہے۔ نعمتیں ہمارے اور آپ کے درمیان بھی جو ہے وہ نعمتیں چھین سکتا ہے، وہ دولت، وہ سلطنت کو نست نابود کر سکتا ہے، وہ مٹا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کیا کرو، اپنے نفس پر ظلم مت کرو، اللہ کی نافرمانی و معصیت والے کام مت کرو۔ آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہو گئی، گناہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے انہیں زمین کے اندر بھیج دیا۔ اب آدم علیہ السلام کو احساس پیدا ہوا، آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نافرمانی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام سے روکا تھا وہ کام میں کرنے پر مجبور ہو گیا، اور شیطان نے مجھے وہ کام کرنے اور وہ کام پر ورگلایا، تو میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ندامت و شرمندگی کا آنسو بہایا
توبہ کیا اور آدم علیہ السلام اپنے دست مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیے. اٹھا دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. قال ربنا ظلمنا، اے میرے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو گناہوں کو درگزر کرنے والا ہے. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. مولا کریم اگر تم گناہوں کو معاف نہیں کیا جو میں نے اپنے نفس پر کر بیٹھا ہے، ظلم کر بیٹھا ہے، اس ظلم کو معاف نہیں کیا تو قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو ہم خطرہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو ہے دعا کو قبول کر لیا، ان کے توبہ کو قبول کر لیا، اور توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں زمین کے اندر رہنے کے لیے ان کو بندوبست کر دیا کہ زمین کے اندر اب رہو پھرو. جو جنت تمہیں بغیر محنت کی مل گئی تھی، ان کی اہمیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور تم سے گناہ کا صدور ہو گیا، اب جنت کے اندر رہو اور اپنے اولاد کو بھی بتاؤ وہ جنت جو فری میں ملی تھی اب فری میں ملنے والی نہیں، بلکہ اب قد و کاوش کرنا پڑے گا، اب محنت کرنا پڑے گا، اور اب پھر کیا ہے عبادتیں کرنا پڑے گا. اس کے بعد وہ جنت تمہارے اولاد کو حاصل ہوگی. تو میرے بھائیوں میں بتا یہ رہا تھا کہ دیکھیے معصیت اور نافرمانی کے کام دیگر مہینوں کے اندر بھی نہیں کرنا ہے، لیکن اگر اس مہینے کے اندر اگر گناہ کا کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نعمتوں کو بھی چھین سکتا ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکال دیے. تو یہ چیز ہے کہ ماہ محرم کا مہینہ. اب ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اس مہینے کے اندر؟ اس مہینے کے اندر فضائل کیا ہے وہ فضائل سنیں. آپ لوگ ماہ محرم کے اندر طرح طرح کی چیزیں کرتے ہوں گے، طرح طرح کے خرافات کرتے ہوں گے، لیکن ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو نجات دیا اور آپ لوگ بچے اس سے. اب اچھائی کیا ہے اس مہینے کے اندر جو کرنا ہے، اچھے کام کیا ہے ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. برے کام سے تو اجتناب کرنا ہے، لیکن اچھے کام کیا ہے اس مہینے کے اندر میرے بھائیوں؟ ہمیں اور آپ کو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ پہلا مہینہ جو شروع ہوا ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے. محاسبہ کرنا ہے یعنی ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ہماری زندگی میں سے ایک سال غائب ہو گیا، ہماری زندگی میں سے ایک سال نکل گیا. اس سال میں ہم نے کتنا نیکیاں کی اور کتنا اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور معصیت والے کام کیے، کتنا گناہ والے کام کیے. آپ لوگ کاروباری آدمی ہیں، آپ لوگ مہینے میں ایک محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس مہینے میں کیا کمایا اور کیا کھویا، ہم نے اس مہینے کے اندر کیا حاصل کی اور کیا ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. ایک ایک مہینہ گزرتا ہے، ایک ایک دن گزرتا ہے، تو ہم اور آپ محاسبہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اپنے زندگی کا محاسبہ کرنا ہے کہ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ماہ محرم کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے. ہم نے 12 مہینہ اپنے زندگی کو کہاں گزار دیا، اپنے جوانی کو کہاں گزار دیا، اللہ کی بندگی میں گزارا یا نہیں گزارا، ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنا ہے. کیوں میرے بھائیوں؟ کل قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے جو زندگی ہمیں اور آپ کو ملی ہے، اس زندگی کے تعلق سے اللہ سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا. اور جب تک ہم اور آپ اپنے سوال کا جواب نہیں دے دیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کا سوال ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کے سوال کا جواب نہیں دیں گے، تب تک ہمارے اور آپ کے قدم ہل نہیں سکتے، ٹس و مس نہیں ہو سکتے اور ذرا زمبس بھی نہیں کر سکتے. سوال کیا ہوگا؟ لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس عن عمرہ فیما افنا، ان عمرہ فیما افنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عمر تمہیں دیا تھا، عمر، آج ہمارے اور آپ کی عمریں کہاں کٹ رہی ہے، ہمارے اور آپ کی زندگیاں کہاں کٹ رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کیسے کٹ رہی ہے. سب سے پہلا سوال قیامت کے دن جو ہوں گے، ان عمرہ فیما افنا، کہ تم نے اپنے عمر کو کہاں ضائع کر دیا، اپنے عمر کو کہاں برباد کر دیا. تمہیں جو زندگی دی گئی تھی اس زندگی کو تم نے کہاں ختم کیا. وہ زندگی تمہیں جو دیا گیا تھا مقصد اس کو کچھ اور تھا، لیکن تم نے اپنی زندگی کو
کو رب کی بندگی میں گزارا یا رب کی نافرمانی میں گزار دیا؟ عمر کو کہاں گزار دیا؟ پھر اس کے بعد نوجوانوں آج ہم اور آپ جوان ہیں، ہمارے اور آپ کی زندگی، ہمارے اور آپ کے خون گرم ہے، توانا ہے، طاقتور ہے، ہم اور آپ دین کے کام کر سکتے ہیں، شریعت کے کام کر سکتے ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی جوانی اگر اللہ کی نافرمانی میں کٹ رہی ہے تو کل قیامت کے دن ندامت و شرمندگی کے آنسو بہائیں گے اور خون کے آنسو روئیں گے، تو ہمیں اور آپ کو پھر بھی دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، ہر انسان یہی مطالبہ کرے گا، ہر انسان یہی کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اب ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ اب اپنے نظروں سے دیکھ لیا، اب اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سن لیا، اے اللہ دنیا کے اندر مجھے ایک بار واپس بھیج دیا جائے، دنیا کے اندر واپس ایک بار لوٹا دیا جائے، دنیا کے اندر ایک بار مہلت دے دیا جائے۔ کیا کریں گے دنیا میں جا کر کے؟ کیا کریں گے؟ پیسے کمائیں گے، دولت اکٹھا کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، معصیت کے کام کریں گے؟ یہ کام نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ ابصرنا سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ دنیا کے اندر ایک بار بھیج دے، اللہ ہم نیکی کے کام کریں گے، اچھائی کے کام کریں گے، تیری خوشنودی اور تیری رضا کے کام کریں گے۔ اے اللہ جس مقصد کے لیے تم مجھے بھیجا وہی کام کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں پھر ہمیں اور آپ کو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جو زندگی ملی ہے یہ زندگی پانی کے بلبلے کی طرح کٹ رہی ہے، اور زندگی ہم اور آپ موت کے کھڈے کے قریب جا رہے ہیں، قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جو یہ ماہ محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے تو ہم اور آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا وان شبابہ فیما ابلا، کہ تمہاری جوانی کہاں کٹی تھی، تمہاری جوانی دیوانے میں کٹی تھی یا رب کی عبادت میں کٹا تھا؟ اس زندگی کو کہاں گزار دیا؟ میں نے جو تمہیں زندگی دی تھی، 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، 80 سالہ 90 سالہ زندگی جو میں نے تمہاری زندگی دی تھی، جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھا تھا، اس جوانی کو تم نے کہاں گزار دیا؟ میرے بھائیوں سامعین کرام، ذرا نوجوان حضرات ذرا غور کریں، ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ وہاں ہم اور آپ یہ کہیں گے کہ ہماری زندگی جو کٹی ہے کمانے میں کٹ گئی، ہماری زندگی جو ہے دنیا کے تگ و دو اور دنیا کی محنت میں کٹ گئی؟ کیا جواب دیں گے؟ ذرا سوچیں میرے بھائیوں، ذرا غور کریں میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ کیا وہاں پہ کیا جواب دیں گے رب کو؟ جوانی کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ عمر کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ اس کے بعد وان مالہ فیما ابلا، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، ہمارے اور آپ کی ایک ایک پل اللہ رب العالمین کی امانت ہے، امانت ہے۔ پھر اللہ سوال کرے گا کہ تم نے مال جو کمایا، دولت جو حاصل کیا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ یہ بھی نہیں کہ دولت کہیں سے بھی آنے دو، حرام سے آ رہا ہے، حلال سے آ رہا ہے، لوگوں کو ظلم کر کے آ رہا ہے، زیادتی کر کے آ رہا ہے، کسی کو تکلیف دے کر کے آ رہا ہے۔ یہ سوال ہوگا کہ تم نے دولت کو کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا؟ میرے بھائیوں اگر ہماری اور آپ کی جو دولت ہے اگر اللہ کی راہ میں نہیں تو فضول خرچی میں ہمارے اور آپ کی دولت خرچ ہو رہے ہیں، تو ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ پھر سوال 5واں سوال ہوگا کہ تمہیں جو علم دیا گیا تھا اس علم کے تعلق سے تم نے کتنا عمل کیا، تمہارے پاس جو جانکاری تھی تم نے اس پر کتنا عمل کیا؟ میرے بھائیوں کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ آپ سبوں کو معلوم ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، معصیت کا کام نہیں کرنا ہے، گناہ کا کام نہیں کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو مسجدوں کو آباد کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، ہر کسی کو معلوم ہے۔ اور ہمارے اور آپ کی علم میں یہ بات آ گئی، سوال کرے گا کہ تمہیں پتہ تھا کہ تمہاری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 سال کی عمر سے لے کر کے حتیٰ یأتیک الیقین، جب کہ قبر کے کھڈے تک نہ پہنچ جاؤ، یقین نہ ہو جاؤ، موت کی دہلیز تک نہ پہنچ جاؤ، قبر تک نہ پہنچ جاؤ، تب تک اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے؟ کیا تمہارے پاس علم نہیں تھا؟ علم ہے آپ سبوں کے پاس، کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ سوچیں، غور کریں۔ تو میرے بھائیوں یہ ماہ محرم کا مہینہ جو آیا ہے، ہمیں اور آپ کو جو کرنے کا کام ہے کیا کریں؟ اپنا محاسبہ کریں،
اگر آپ کی زندگی میں سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 60 سال عطا کیا تھا تو آپ کی زندگی میں سے اگر 1 سال کٹ گیا ہے تو 59 سال بچا ہوا ہے، 2 سال گزر گیا ہے اس سے کم ہوتے چلا گیا ہے، تو ہم اور آپ محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ یہ چیز میرے بھائی، اسی طرح سے میرے بھائیوں اس ماہ کے اندر، اس مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو جو کرنے کا کام ہے اور فضیلت کا کام ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ روزہ اگر رکھیں گے آپ تو آپ کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم فرائض سے دور ہیں، ہمارا سنت و نوافل پر کیا اہتمام کریں گے؟ تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنا ہے، ہماری زندگی جو ہے ہم 1 سال کے اندر کتنے گناہ کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے یہ آفر رکھا ہے کہ اپنے محاسبہ کرو، تمہاری زندگی کا جو 1 سال گزر گیا ہے اس زندگی کا محاسبہ کیسے کرو؟ روزہ رکھ کے کرو۔ روزہ رکھو گے تمہارے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جو صغیرہ گناہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ چیز ہمیں اور آپ کو یہ روزہ رکھنا ہے۔ کتنے دن کا روزہ؟ 2 روزہ، یوم عاشورہ 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہے۔ 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے۔ یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو 1 سال کی زندگی جو آپ نے جو گناہ کی ہے، وہ گناہ جو معصیت اور نافرمانی کے کام کیے ہیں، وہ گناہ اور نافرمانی کے کام جو کیے ہیں وہ گناہ ہمارے آپ کے دھل جائیں گے، معاف ہو جائیں گے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے اندر، اس مہینے کے اندر روزہ رکھتے تھے۔ زمانے جاہلیت کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ ابھی ایک ہی روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں کے یہودی جو تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کو یہودی کہا جاتا ہے، یہودی جو تھے وہ روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے سوال کیا، پوچھا، ابن عباس کی روایت ہے کہ آخر تم لوگ اس دن کی اہمیت کو کیوں سمجھتے ہو؟ یہ عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہماری فتح کی دن ہے، یہ ہماری جیت کی دن ہے، ہم نے شکست نہیں بلکہ فتح حاصل کی تھی، ہم نے جیت حاصل کی تھی۔ کیسی جیت؟ ویسی جیت فرعون کے چنگل سے ہم نکلے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ اسی خوشی میں ہم اور آپ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم سب تو کہیں اس سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے۔ ابھی ایک ہی روزہ رکھا جا رہا تھا، پھر صحابہ کرام آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا جو روزہ، تو اس دن کا روزہ عاشورہ کا روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اب تو ہمیں حکم مل گیا ہے کہ ایسا کیا جائے کہ یہودیوں کی مخالفت کریں، اس لیے اگر ہم اگلے سال زندہ رہیں یوم الطاس تو ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، یعنی 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ کون کون سے دن آ رہے ہیں؟ یہ پیر اور منگل کے دن یہ روزہ آ رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کیسے اہتمام کرتے تھے؟ دیکھیے صحابہ کرام کی زندگیاں، صحابہ کرام اس روزے کا اہتمام ایسے کرتے تھے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے منھے بچے، دودھ پیتے بچے، ان کو بھی یہ روزہ رکھواتے تھے، اور جب یہ بچہ بھوک سے تڑپنے لگتا تھا، پیاس سے نڈھال ہو جاتے تھے، دودھ کے لیے ترسنے لگتا تھا، تو ان بچوں کے ہاتھ میں کوئی کھلونا دے دیتے تھے، کوئی اونی چیز کھلونا دیتے تھے تاکہ کھیلتے کھیلتے اپنے کیا کرے، دل بہلا لے اور مغرب کا وقت ہو جائے۔ تو اس طرح سے اس روزے کی اہمیت کو سمجھتے تھے، صحابہ کرام اس روزے کو رکھتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ ہے فضیلت کا حامل تو شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ یعنی ماہ محرم کا روزہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو ماہ محرم کا یہ 2 روزہ رکھنا ہے، تو یہ چیز ہے، کیونکہ صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی کثرت کراتے تھے اور ان کو بھی تربیت کراتے تھے تاکہ یہ روزہ ان بچوں سے بھی نہ چھوٹے، بڑے دہلیز پہ جب قدم رکھے تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو یہ روزہ رکھنا ہے۔ پیر کے دن، اسی طرح سے منگل کے دن،
تو یہ چیز بس اتنا ہی اس مہینے کی فضیلت ہے، اتنا ہی یہ فضیلت ہے اس مہینے کے اندر۔ اور دیگر جو فضائل بیان کی جاتی ہے اور خرافات کیے جاتے ہیں، وہ خرافات میں نے لکھ کے لایا ہے، آپ حضرات کے سامنے کے بعد دیگرے بیان کروں گا۔ اس ماہ کے اندر انسان اپنے نفس پہ کیسے ظلم کرتا ہے، سب سے پہلا کام اور گناہ کے کام اور معصیت کے کام جو انسان ثواب سمجھ کے کرتا ہے وہ تعزیہ داری، تعزیہ نکالنا، علم نکالنا، جھنڈے نکالنا، اور اس کے بعد پھر کیا کرنا، تعزیہ ایک کپڑے کے شکل دینا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر تصور کرنا، وہ کہ یہ تعزیہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا جو ہے یہ قبر مبارک ہے، یہ مزار مبارک ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روح آتی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا، یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے مسلمانوں میں، عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحیں آتی ہے یہاں پہ، آتی ہے یہاں پہ۔ اسی طرح سے وہی علم کے سامنے، وہی تعزیے کے سامنے، وہی جھنڈے کے سامنے لوگ سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں اور ان سے اولاد مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں۔ تو یہ چیز خرافات اور شرک بدعات ہے، کیونکہ دینے اور لینے کا مالک اللہ رب العالمین کے قبض قدرت میں ہے۔ اللہ اگر کسی کو دینے کو آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، روکنے کو آئے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت و ذلت کا مالک ہے۔ تو اس مہینے کے اندر تعزیہ داری کی جاتی ہے، یہ غلط اور سراسر حرام ہے، یہ شرک ہے۔ اسی طرح سے میرے مسلمان بھائیوں، اس مہینے کے اندر مجالس ذکر کا اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی جگہ جگہ پہ مجالس کا پروگرام کیا جاتا ہے، اور ان مجالس میں جھوٹے من گھڑت کہانیاں بیان کی جاتی ہے۔ حضرت حسین کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کہے جاتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں تھے، اس پیاسے تھے، پیاس کی شدت کو برداشت کیے تھے، نیزے پہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے کیے، اور اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنے جان کو جوخم میں ڈالے، شہید ہو گئے۔ اور یہ جو لڑائی تھی کفر کی لڑائی تھی میرے بھائیوں، یہ کفر کی لڑائی نہیں تھی، یہ سیاست کی لڑائی تھی، یہ سیاست کی لڑائی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں نے خط دے کر کے بلائے تھے، اور اتنے خط بھیجے تھے، اتنے خط بھیجے تھے کہ بوریاں بھر گئے تھے خطوں سے کہ آپ آئیے، آپ کو ہم حکومت دیں گے، آپ کو ہم سلطنت دیں گے، آپ کو ہم حاکم بنائیں گے، آپ کو ہم خلیفہ بنائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ نہ سکے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکنے کے باوجود بھی حضرت حسین رضی اللہ لوگوں نے روکنے کی کوشش کی کہ آپ کے بھائیوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا ہے، آپ کے والد محترم کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا ہے، آپ کے ساتھ بھی کوئی اچھا گمان نہیں ہے، آپ مت جائیں وہاں پہ، آپ مت جائیں وہاں پہ، آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہی ہونے والے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں سمجھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تمام خطوں کو دیکھنے کے بعد نکل گئے کوفہ کی طرف۔ وہاں ایسا ہوا کربلا کے میدان میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو وہاں کچھ بدماش قسم کے لوگ پہنچ گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو مجھے یا تو میں جدھر جو مقصد لے کے نکلا ہوں ادھر مجھے پہنچنے دیا جائے، جن لوگوں نے میرے پاس خط بھیجے ہیں وہاں تک پہنچنے دیا جائے تاکہ میں پہنچ جاؤں اور ان لوگوں سے صلح صفائی کر دوں، یا تو پھر جو ہے وہاں کی جو حکومت ہے ان سے بیعت کر لوں، یا پھر مجھے پھر میں جدھر سے آیا ہوں ادھر بھیج دیا جائے مجھے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بھی نہیں سنا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ واقعی معنوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت جو ہے بہت ہی غم اور المناک ہے، لیکن اسلام یہ نہیں بتاتا کہ اگر کوئی شہید ہو گئے تو ہر سال ان کے لیے ماتمی جھنڈا نکالا جائے، ماتمی لباس پہنایا جائے، اسی طرح سے سینہ گوبھی کیا جائے، نوحہ و ماتم کیا جائے، ایسا اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ کسی کی شہادت پر ہمیں اور آپ کو وہی کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہے، اور محبت بھرا کیوں نہ ہو، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں میں سوار کیے ہیں، جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سجدے کو لمبا کر دیے ہیں، نماز کے سجدے کو۔ میرے بھائی آج دیکھیے ہمارے مساجد اور ہمارے دیگر جگہوں پہ
بچے وغیرہ آ جائے تو لوگ کیا سے کیا تصور کرنے لگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بچہ کئی کو آ رہا مسجد میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہے، نماز مغرب میں ہے یا نماز عشاء میں ہے، اپنے بچے کو لے کے آیا ہے، اپنے بچے کو، اپنے پیارے اپنے نواسے کو لے کر کے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر کے آئے ہیں۔ اب ایسا ہے، بچہ تو شرارت کرتا ہی ہے، بچہ، ہم جب بچے تھے کیا شرارت نہیں کرتے تھے؟ آپ میں سے کوئی جب بڑے ہو گئے ابھی، کیا بچے سے شرارت نہیں کرتے تھے؟ بچہ کا کام ہی ہے شرارت کرنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہے، آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ پہ چڑھ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھائے۔ راوی حدیث حضرت شداد بن اوس جو تھے، ان کو رہا نہیں گیا اور اٹھ کے دیکھ لیے کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو تو نہیں گیا ہے، کچھ ہو تو نہیں گیا ہے۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدے میں ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ یا حضرت حسین رضی اللہ سواری بنا لیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ طویل کر دیے، لمبی کر دیے، بچے کو چھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں کہ تم میرے پیٹھ پہ کیسے چڑھ گئے، میں نماز کی حالت میں ہوں۔ اور جب صحابہ کرام نے بعد میں سوال کیے تو سوال کا جواب یہی آیا کہ میرے نواسے نے مجھے سواری بنا لیا تھا اور میں نے چاہا ذرا فائدہ اٹھا لینے دو، ذرا فائدہ اٹھا لینے دو۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض موقع پہ نماز پڑھتے تھے تو جب گود میں، جب قیام کی حالت میں رہتے تھے، بچے کو ہاتھ میں اٹھا لیتے تھے، جب رکوع میں جاتے تھے بچے کو نیچے کر دیتے تھے۔ لیکن آج وہی بچے سے لوگ چڑھتے ہیں کہ بچے مسجد میں کئی کو آ رہے، بچے کو مسجد میں نہیں آنا۔ میرے بھائیوں، اگر بچے مسجد میں نہیں آئیں گے تو یہ چیز یاد رکھیں کہ کل پھر ہماری مسجدیں ویران ہوگی، کل ہمارے مسجد جو ہم لوگ ویران ہوں گے۔ یہی بچہ ہمارا مستقبل ہے، یہی بچہ ہمارا فیوچر ہے، یہی بچہ۔ اور کسی فلسفہ اور پروفیسر نے کہا کہ دیکھیے، اگر پچھلے سب سے بچے کے رونے کی آواز اگر نہیں آ رہی ہے تو پھر سمجھ جائیے کہ پھر آنے والی نسل جو ہوگی وہ بے نمازی ہوگی، مسجدوں کو آباد کرنے والی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے حضرت حسین سے ہمیں بھی پیار ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہادت ہوئی ہے اس مہینے کے اندر، لیکن ہمیں اور آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے بس۔ اسی طرح سے محرم کا مہینہ جو ہے، اس مہینے کو غم کا مہینہ تصور کیا جاتا ہے۔ غم کا مہینہ یعنی جو ہی پہلا فرسٹ محرم شروع ہوا اس وقت سے ماتمی لباس پہن لیے، کالے کالے لباس پہن لیے، اور 10 دن تک ماتمی لباس بغیر چپل کے پھرنے لگے اور کہنے لگے ہم ثواب کے کام کر رہے ہیں۔ ثواب کے کام نہیں، اسلام میں حرام ہے شوق کرنا، اسلام میں غم منانا حرام ہے، نہیں کر سکتا ایسا، یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر شادی بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ شادی بیاہ کا جو ایک پوتر رشتہ ہوتا ہے، شادی کرنے سے انسان کے جو ہے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اب شادی بیاہ بھی نہیں کیے جاتے ہیں۔ اگر اس مہینے کے اندر شادی کریں گے تب پتہ نہیں نحوست ہوگی کہ اس مہینے کے اندر شادی چلیں گے یا نہیں چلیں گے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر آپ لوگ بھی کیے ہوں گے، شاید علم چبوچھرے تعزیے وغیرہ آپ لوگ بھی کیے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہدایت سے رکھے۔ اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سبیلیں لگائی جاتی ہے، سبیلیں چونگا کی شکل میں یا پینے والے کے شربت کی شکل میں لوگوں کو پلایا جاتا ہے، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی شہادت ہوئی تھی کربلا کے میدان میں، بھوک و پیاس سے نڈھال ہوئے تھے، پیاس کی شدت کو برداشت کیے تھے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس کی شدت میں جو حسین رضی اللہ شہادت ہوئی تھی ان تک یہ چیز پہنچیں گے اور ہمیں ثواب ملیں گے۔ اور اسی طرح سے فاتحہ کرنا، اس کے اندر یہ سبیلیں لگانا، شربت بانٹنا، اس مہینے کے اندر یہ بدعت و خرافات کیا جاتا ہے، تو یہ بھی بے بنیاد ہے۔ اس مہینے کے اندر لوگ تو روزہ رکھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے، صحابہ کرام روزہ رکھے، اور آج کے یہ مسلمان یہ تصور کرے کہ اگر ہم ان دنوں میں شربت پلائیں گے تو ہمیں ثواب ملیں گے، تو میرے بھائی ثواب تو نہیں، گناہ تصور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے لوگ یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ ماہ محرم کے 10 دنوں میں اگر ہم کاروبار کریں گے، محنت کریں گے، کد و کاوش کریں گے تو ایسا ہوگا کہ ہم اور آپ ہماری زندگی تنگی کا شکار ہو جائیں گے، تنگی کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے کاروبار بھی لوگ بند کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں،
तंगी का शिकार हम और आप कारोबार करने में नहीं, बल्कि अल्लाह की नाफरमानी और मासियत के काम करने की वजह से हम और आप तंगी का शिकार होंगे, तो इस महीने के अंदर ये चीज़ भी किया जाता है। इसी तरह से मेरे भाइयों और बेशुमार चीज़ें थी, लेकिन वक्त की किल्लत की बिना पे एक ही बात दीगर मैं आपको बतलाता, लेकिन वक्त की किल्लत है, इस बिना पे सरसरी तौर पर मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से इस महीने के अंदर हमारे मुसलमान भाई कलमा पढ़ने वाले क्या करते हैं, यानी कब्रिस्तान पर पहुँचते हैं और कब्रिस्तान में अगरबत्तियाँ जलाते हैं, कब्रिस्तान की ज़ियारत करते हैं, कब्रिस्तान में पहुँच करके तरह तरह का अकीदा उनका है, ये चीज़ किया जाता है। इसी तरह से मेरे भाई सबसे ख़तरनाक इस महीने के अंदर जो की जाती है, अपने जान के साथ जुल्म किया जाता है। मातमी लिबास पहन करके, चाकू ले करके, छोरा ले करके, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, इस तरह से ताराना बुलंद करते हुए अपने पीठ को फाड़ा जाता है। मेरे भाइयों यूं ही नहीं, बेशर्मिगी की तो हद तो ये है, बेशर्मी की हद तो ये है, इस महीने के अंदर, ये पवित्र और पाक महीने के अंदर एक ज़नाकारी भी होती है। ज़नाकारी क्या होती है? इमाम बाड़े के अंदर, इमाम बाड़े जहाँ पर उनके लिए मजालिस ज़िक्र का एहतमाम किया जाता है, उस वहाँ पे इमाम बाड़े के अंदर जितने सारे औरतें हैं, उन औरतों को आँख में पट्टी बांध करके, मर्दों को आँख में पट्टी बांध करके उस इमाम बाड़े के अंदर अंधेरी करके उस इमाम बाड़े के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। और दाखिल करने के बाद वहाँ जना होती है, और जिसका हमल ठहर जाए उस जना की वजह से, जिसका हमल ठहर जाए उस ज़िना की वजह से, वही बच्चा क्या होगा, उनके वली होंगे और उस बच्चे के मज़ार बनेंगे और उस बच्चे के लोग सजदा करेंगे। हराम की औलाद है, ज़िनाकारी की औलाद है, पता नहीं किसने मुँह काला किया है, अब उसको पवित्र नाम दिया जाता है। तो इतना ख़तरनाक इस महीने के अंदर जुल्म ज़्यादती हो जाती है। अपनी जान के साथ जुल्म करते हैं, अपने इज्जत व नामूस के साथ जुल्म करते हैं। यूं ही नहीं मेरे भाई, बल्कि इस महीने के अंदर बाज़ जगहों पे आग जलाई जाती है और आग और अंगार के हवाले में चलते हैं, आग में चलते हैं, अली मौला हैदर मौला की आवाज़ें लगाते हैं और इस तरह से अपने जान पर जुल्म करते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, वला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, तुम अपने नफ्स पर जुल्म मत करो। मेरे भाइयों, अगर किसी को तलवार चलाते हुए, किसी को चाक करते हुए अगर किसी की मौत हो गई तो वो खुदकशी की मौत होगी। तो ये खुराफात इस महीने के अंदर किए जाते हैं। तो ये तमाम सारे खुराफात हैं, गुनाह के काम है, मासियत के काम है। हमें और आपको करना क्या है इस महीने के अंदर? बस वही करना है कि 9 और 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना है। बहरहाल इस बात को ख़त्म करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि मौला करीम जो बात कही गई है, सबसे पहले तो हम और आपको इन बातों के ऊपर अच्छी समझ के तौफीक दे दे। उसके बाद मौला करीम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम ले करके, या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नाम ले करके, या अहले बैत का नाम ले करके जो भी इस तरह से अपने नफ्स पे जुल्म कर रहे हैं, मौला करीम तू उन्हें निस्तना, मौला करीम तू उन्हें हिदायत नसीब फरमा, क्योंकि अपने नफ्स पे जुल्म कर रहा है। मौला करीम जो बे नमाजी है उनको नमाजी बना दे। मौला करीम जो बेरोज़गार है उनको रोज़ी रोटी के अंदर तू बरकत पैदा कर दे। मौला करीम जो बीमार है उन्हें शिफाई कामिला आजिल अता कर। मौला करीम जो इस दुनिया से जा चुका उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। मौला करीम हमारी ज़िंदगी में से 1 साल कट गया और मौला करीम हमने क्या किया क्या नहीं किया, मौला करीम हम तमाम मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी का मुहासिबा, अपनी ज़िंदगी का हिसाब लेने के तौफीक दे दे। तक़ब्बल रब्बुल आलमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।